Please subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین ذی وقار، ویسے تو ہر نماز پڑھنا قرب الہی کا ذریعہ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی سے بے شمار طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آج ہم نماز فجر کے چند اہم فوائد سنیں گے، جنہیں سن کر آپ تعجب کریں گے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے اللہ کریم اتنے زیادہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی کی اتنی فضیلت اور اتنے زیادہ فائدے۔ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سستی کر جاتے ہیں، بلا عذر سستی کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو ہمیں قوی امید ہے کہ اس گفتگو کو سن لینے کے بعد آپ کی فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا شوق و جذبہ ضرور بڑھ جائے گا، اور ہر ممکن حد تک بلا عذر سستی کی وجہ سے فجر کی نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ بقیہ جو 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان میں تو انسان سویا ہوا نہیں ہوتا، جاگ رہا ہوتا ہے، مگر فجر کی نماز سے پہلے انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ گرم بستر کو چھوڑ کر نیند کو خیر باد کہہ کر نماز فجر کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے، تو اکثر لوگ سستی کر جاتے ہیں۔ اسی سستی کے باعث بلا عذر فجر کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نماز فجر ادا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ویسے تو فجر کی نماز کے حوالے سے کتب احادیث میں بے شمار احادیث ملتی ہیں، لیکن ہم چند ایک احادیث کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگانا آسان ہو جائے گا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے والے شخص کو کتنے انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت برکت ادا کرنے کی دعا کی ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس حدیث سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد کوئی کام کرتا ہے تو پورا دن اس کے کام میں اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد شامل حال رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کہیں لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو حضور صبح سویرے منہ اندھیرے اس لشکر کو روانہ فرماتے۔ تو لہٰذا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو شخص کام کرے گا اس کے کام میں برکت ڈال دی جائے گی، کیونکہ یہ جو برکت کا وقت ہوتا ہے اس میں سے اسے بھی حصہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کر لی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی آدمی اگر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس آدمی نے ساری رات عبادت کی۔ تو ذرا اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، آپ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سو جائیں اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیں، تو گویا آپ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب حاصل کرنے والے ہیں۔ کتنے بلند نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کر کے سوتے ہیں اور پھر صبح کے وقت جاگ کر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پوری رات قیام، قرات، رکوع و سجود کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کا تیسرا انعام یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم ہر لمحے سے باخبر ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟
تو فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیری عبادت میں مشغول تھا، قیام کر رہا تھا، رکوع میں جھکا ہوا تھا، سجدے میں پیشانی ٹکائے ہوئے تھا۔ تو ذرا تصور کریں کتنا اعلیٰ مقام ہے اس خوش نصیب شخص کا کہ جس کا ذکر فرشتے کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تیرا فلاں بندہ جسے جب ہم چھوڑ کر آئے تو وہ نماز میں مصروف تھا، جب صبح کے ٹائم گئے تو اس وقت بھی نماز، اور جب واپس آئے تو اس وقت بھی وہ آپ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ بڑا عظمت والا ہے وہ انسان جو فجر کی نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنتیں ادا کرنا دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس تمام سے افضل ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس تمام سے بہتر ہے فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنا۔ اسی طرح نماز فجر کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بردین یعنی 2 ٹھنڈک والی نمازیں ادا کیں تو جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈک والی نمازوں سے مراد نماز فجر اور نماز عصر ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت سورج کی حرارت نہیں ہوتی، تپش نہیں ہوتی، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی طرح نماز فجر کا 6واں فائدہ یہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی وہ شخص اللہ کے ذمہ میں ہے، یعنی اللہ کی رحمت میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تو لہٰذا دعا کریں اللہ کریم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں چھپائے رکھے۔ جو بندہ بھی اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے اللہ کریم اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ پیدا فرما دیتا ہے، اور بڑی بات یہ کہ اسے دلی سکون اور قلبی راحت عطا کرتا ہے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت سالم یہ حجاج کے پاس موجود تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حجاج کا نام آتے ہی ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ حجاج لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا، تو حجاج نے حضرت سالم کو حکم دیا کہ فلاں شخص کی گردن اتار دو۔ سالم اٹھے، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور محل کے دروازے پر لے گئے۔ وہاں جا کر اس شخص سے پہلے استفسار کیا، سوال کیا کہ کیا تو نے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو سالم کہنے لگے تم جہاں سے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، آپ کو کوئی شخص بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر حضرت سالم واپس آئے تو حجاج پوچھنے لگا کہ اے سالم گردن اڑائے ہو؟ تو سالم کہنے لگے نہیں۔ حجاج حیران ہوا کہ میرا حکم تھا پھر بھی قتل نہیں کیا، پوچھتا ہے کیوں نہیں قتل کیا؟ تو حضرت سالم کہنے لگے میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے ذمہ میں ہو تو میں کون ہوتا ہوں جو اسے تکلیف پہنچاؤں۔ تو دیکھیں جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ بہت سارے حوادث و مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جو بندہ نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے اس کی جان و مال میں بھی برکت ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن سے بھی محفوظ رہتا ہے، طبی بیماریوں سے بھی پاک رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اللہ کا قرب اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے جو باتیں کی گئی ہیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔